انتخابات کے بعد ہمارے سیاسی قائدین اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے یہ نعرہ مستانہ لگایا گیا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور پھر یہ ہوا کہ 5 برس کے بعد اسی لولی لنگڑی جمہوریت نے پیپلز پارٹی سے ایسا انتقام لیا کہ اسے پاکستان کے اکثریتی حصوں سے صوبہ بدر کر کے صرف سندھ تک محدود کر دیا، اور اب اسی جمہوریت نے مسلم لیگ نون کی کارکردگی کا گوشوارہ بھی مرتب کرنا شروع کر دیا ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف اور عمران خان کے انتخابی دعووں پر عمل درآمد کی فہرست بھی ترتیب دینے کا آغاز کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے مسائل اور بد سے بدترین ہوتے ہوئے حالات میں ہمارے ملک میں رائج لولی لنگڑی جمہوریت کے انتقام کا آئندہ ہدف کون ہوگا، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا، لیکن آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی مستقبل کی۔ یہ جو حکومت برسر اقتدار آئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نیتیں ٹھیک ہیں اور اس کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہے کہ یہ پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکال لے؟ گفتگو کے لیے آج ہم نے یہاں بہت ہی معتبر سیاستدان اور ہم سب کے جانے پہچانے جناب لارڈ نذیر احمد صاحب کو دعوت دی ہے۔ لارڈ صاحب، کیا دیکھتے ہیں آنے والے 5 برسوں کا منظرنامہ؟ حالات بہتر ہوں گے یا اسی طرح سے دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان صاحب، آنے والے 5 سال کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، لیکن پاکستان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ میاں نواز شریف صاحب کی ہو یا عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا میں ہو یا ڈاکٹر مالک صاحب کی بلوچستان میں ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو بڑا چیلنج آج جس طرح مردان میں جو ظلم ہوا، 27 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور ایم پی اے وہ عمران محمود صاحب اور دوسرے لوگ بھی جو شہید ہوئے ہیں، ایسے ہی بلوچستان کے اندر، کراچی کے اندر جو ہمارے بہن بھائی شہید ہوتے ہیں، میں پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ افسوس بھی کرتا ہوں اور ان کے خاندانوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صبر عطا فرمائے اور اللہ ان ظالموں کو تباہ اور برباد کرے جو انسنٹ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے چیلنجز ہیں۔ پاکستان کے ٹیررزم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد پاکستان کی جو بجلی اور گیس کا مسئلہ ہے، جو پیٹرول کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اکانومی اور ڈیٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں بات کاٹوں گا، پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ نوشتہ دیوار ہیں، دیوار پہ لکھے ہوئے سب کے علم میں ہیں، اور یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ اب اقتدار میں آئے ہیں، جو وزیر اعظم بنے ہیں، پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، آپ کی بڑی قربت رہی ہے ان سے، بلکہ یہ جو لوگ پاکستان گئے تھے جلا وطنی کے بعد، آپ ان کے ہم سفر تھے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ، ان کی نیتیں ٹھیک ہیں، یہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے پاس اتنی سیاسی بصیرت ہے کہ یہ سارے معاملات کو پیش نظر رکھ کے کوئی ایسی حکمت عملی ترتیب دے سکتے ہیں کہ ملک سے جو ہے یہ جو انتہا پسندی کا افریت ہے اس کو بوتل میں واپس بند کر دیں، پاکستان کے اندر توانائی کا جو بحران ہے اس کو حل کر دیں، پاکستان کے اندر اور بڑے سنگین مسائل ہیں جیسے آپ نے کہا اقتصاد؟ کیا ان کے پاس اتنی سیاسی بصیرت اور ان کی نیتیں ایسی ہیں؟ دیکھیں جی، میں ابھی بھی جب میاں نواز شریف صاحب کا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی، میں پاکستان تھا، اور شہباز شریف صاحب کی بھی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں پاکستان میں تھا۔ میرے خیال میں اگر آپ ان کو دیکھیں، آتے ہی انہوں نے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان پہ کنسلٹیشن اور بڑی بڑی کانفرنسز رکھنی شروع کر دی ہیں۔ شاید میں یہ کہوں کہ بصیرت تو یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ڈٹرمنیشن ضرور ہے۔ کیا وہ اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اگر دیکھیں، اگر بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب اپنی حکومت بنا سکتے تھے، مسلم لیگ نون کی، لیکن اس کے برعکس انہوں نے ڈاکٹر مالک صاحب کو اور نیشنلسٹ کو کہا کہ آپ اپنی حکومت بنائیں۔ اگر وہ خیبر یہ بڑے اچھا فیصلہ کیا جی، بہت اچھا، اور اگر خیبر پختونخوا میں وہ اگر بنانا چاہتے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو شامل کر کے، جماعت اسلامی کو شامل کر کے وہاں بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مینڈیٹ کا احترام کیا اور وہاں پہ عمران خان صاحب کو دعوت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایون لنڈن میں
جب واجد شمس الحسن صاحب نے اپنا استعفیٰ پیش کیا تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں ابھی نہیں، اب جب وہ اپنا فورن آفس جو بھی جس آدمی کو وہ نامینیٹ کریں گے یا کسی عورت کو نامینیٹ کریں گے اس کے بعد آپ جو ہے وہ ریزائن ہوں. تو میرے خیال میں جو بیچ میں بات آ گئی تو پوچھنا سنا ہے کہ آپ کے دوست سرور صاحب جو پاکستانی اور پہلے مسلم ایم پی تھے، ان کے بھی کوئی سرور صاحب جو ہیں میرے بھائی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہائی کمشنر بننے والے ہیں یا امکان ہے یا فیضان صاحب ان کو ڈیموٹ نہ کریں، ان کی پوزیشن ہائر ہے. اگر وہ گورنر بننا چاہیں یا کسی اور نیشنل عہدے پہ جانا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے. پچھلے 2 سال انہوں نے پاکستان میں محنت کی ہے، لیکن ہائی کمشنر اپنی جگہ یہ نہیں یہاں رہ کے پاکستان کی خیر خواہی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اگر وہ. اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ میں کیا میسج جائے گا میرے بھتیجے انا سرور کے لیے جو ڈیپٹی لیڈر ہیں لیبر پارٹی کے اسکاٹ لینڈ میں، اور وہاں پہ اسکاٹش نیشنلسٹ آلریڈی لیبر کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی جن کے باپ سرور صاحب کو سفیر پاکستان نہیں بننا چاہیے. میرے خیال میں وہ خود بھی نہیں بننا چاہتے، اور یہاں جو بھی آئیں گے وہ گورنمنٹ ہی اپوائنٹ کریں گے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز بہت ہیں لیکن ڈٹرمنیشن ہے. اگر آپ دیکھیں ہر ایک منسٹری میں جن لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، میاں صاحب نے کہا کہ میرا دوست وہ ہے جو کام کرے گا، جو کام نہیں کرے گا وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ ان کا چہرہ دیکھیں، اگر ان کی ڈٹرمنیشن دیکھیں، بلکہ کانفیڈنس دیکھیں، ان کی سیریسنس دیکھیں. میں میاں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں، جب وہ ریلیکس ہوں تو کس طرح ہنس کے بات کرتے ہیں، جب وہ پریشان ہوں تو وہ کس طرح گھور کے دیکھتے ہیں، جب وہ ڈٹرمنڈ ہوں کہ what he wants to achieve، وہ ان کی چہرے سے نظر آ جاتا ہے he is very determined کہ he wants to ان کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، کوئی میجک نہیں ہے. پاکستان میں جو لوگ ایک دن انہوں نے چارج نہیں سنبھالا، دوسرے دن وہ سڑکوں پہ آ گئے جی بجلی بحال کرو، ایسے تو نہیں ہے کہ بٹن سوئچ آن ہو جائے گا. اگر آپ کہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر، وہ کمپلیٹلی بہتر نہیں ہوں گے. جنہوں نے رینٹل پاورز حکومت کو بیچ رکھے ہیں، ان سے کرایہ لیتے ہیں، ان کی گردن پکڑی جائے، ان سے کہے کہ یہ اب یہ قومیالی گئے ہیں، ان کو جو ہے نیشنلائز ہم کرتے ہیں، ہم بجلی فراہم دیکھیں گے تمہیں کون ہو تم. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا نا جی، کیونکہ وہ جو سوورن گارنٹیز دی گئی ہیں وہ ان کو کورٹس میں چیلنج کر کے سٹے آرڈر لیں گے، اور پھر آپ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کو کہیں گے کہ ان کے معاوضے بھی دیں. ملک اندھیرے میں پڑا رہے. اور بے شک، لیکن لیگل جو کارروائی ہے، دیکھیں جب انٹرنیشنل کنونشنز ہوتی ہیں نا جی، جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کی گارنٹی بھی انٹرنیشنل ہوتی ہے. سوورن گارنٹیز جو ہوتی ہیں وہ آپ اس کو اس طریقے سے گلے سے پکڑ کے نہیں کر سکتے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ رینٹل پاورز بہت سارے جو دوسرے پاور پروڈیوسنگ جو کمپنیز ہیں ان کی ڈیٹ بڑی ہے. گورنمنٹ جو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ان کے اپنے 100 بلین روپیز 100 ارب سے زیادہ تو صرف ان کا اپنا بجلی کا بل جو انہوں نے نہیں ادا کیا تو وہ گورنمنٹ کو ادا کرنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایکسچیکر میں پیسہ نہیں ہے. پاکستان آلریڈی جو ڈیٹ ہے وہ کمپلیٹلی اپنے لمٹ سے کراس کر چکا ہے، تو اس کو واپس لانے کے لیے، اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بوروئنگ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا ورلڈ بینک یا جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے لینے کے لیے، اور پھر پیرس کلب وغیرہ اس کو ریسکیجولنگ کروانے کے لیے ٹائم لگے گا. بڑی اچھی بات کی. اقتصادی مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے، خرابیوں کی جڑ ہے اور مسائل کی بنیاد ہے. اب چونکہ آپ نے نشاندہی کی ہے، ان اقتصادی حالات کے اندر جو بحران ہے اس کے اندر کیا کرنا چاہیے اس حکومت کو؟ ٹیکس کی وصولی کا نظام بہتر بنانا چاہیے، اپنی جو عیاشیاں ہیں، اپنی جو پرتعیش زندگی ہے سیاستدانوں، حکمرانوں، وزیروں کی، اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور جو قرض اتارو، ملک سنوارو اور ملک کی مصنوعات استعمال کرو وہ کرنا چاہیے، یا مزید قرضے لے کے جو ہے کام چلانا چاہیے؟ دیکھیں جی یہ سارا کمبینیشن سب چیزوں کا ہے. دیکھیں میری جب میں بزنس تقریباً 30 سال سے کر رہا ہوں، میری بزنس جب سٹیگنیٹ ہو جاتی ہے، جب کھڑی ہو جاتی ہے، تو میں بورنگ زیادہ کرتا ہوں. ابھی بلکہ آج نیگوشیٹ کر رہا تھا بینک کے ساتھ، کیونکہ میں رینیوبل انرجی کے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں کسی اور چیز میں. تو ایک تو بورنگ آپ کو کرنی پڑتی ہے اس کیش فلو کو ایز کرنے کے لیے،
لیکن دوسری بات یہ جو جتنی آپ نے آسٹیریٹی میجرز جو ہیں وہ کرنے ہیں، اپنی کٹس کرنی ہیں، وزارتیں کم کرنی ہیں، اخراجات کم کرنے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ آپ نے اس کو ری جنریٹ کرنے کے لیے اقدامات کرنے، ایسا انکریج کرنا ہے تاکہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ ٹیکس جو ادائیگی ہے اور اس کو وصول کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے، اور آج G8 کنٹریز نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ٹیکس چور ہیں ان کے لوپ پولز جو ہیں وہ بند کرنے چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو انسینٹیو دینے چاہیے۔ فیضان صاحب جو میں بات کر رہا ہوں، انسینٹیو دیں تاکہ جن لوگوں نے پیسہ ملک سے باہر لے گئے ہیں اس کو واپس لیں اور انویسٹ کریں۔ وہ انسینٹیو ایسے ہوں کہ بھئی ان کو پینلائز نہ کیا جائے۔ پینلائز کریں گے، پاکستان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ اور یہ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز پہ جہاں پہ لوگ پاکستان کے بھی آف شور کمپنیز جہاں بھی انویسٹ کرتی ہیں نا، یہاں پہ جو لنڈن میں لوگ بیٹھے ہیں، میں یقین کریں کہ حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پرانے کئی وزیر اعظم جنرلوں کے پیسے، مجھے نہیں پتا تھا کتنے کتنے بڑے لوگوں کے یہاں پہ سیاستدانوں کے علاوہ کتنے کتنے بڑے لوگوں کے کام کیوں نہیں کرتے پاکستان کے اندر جو سیاستدانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جو اینکر پرسن، ان کو بتائیے کہ ان کے اتنے پیسے پڑے ہیں، اس پہ پروگرام کریں۔ وہ ایکچولی جو اینکر پرسن ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں، یہ شارٹ ٹائم کی جو ریسرچ بہت کم ہوتی ہے، ٹائم ان کے تاکہ پتہ تو چلے کس کس سیاستدان کا، کس کی جنرل کا کتنا پیسہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ پروگرام اچھا، ایک تو یہ ہے کہ پروگرام ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن پرابلم پاکستان کی یہ بن گئی ہے، اور میں آپ کے پروگرام کے تھرو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں برطانیہ ایک ون آف دا موسٹ فریسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، یہاں پہ 2 انگریزی کے فل ٹائم نیوز چینلز ہیں، اسکائی اور BBC۔ پاکستان میں 75 ٹی وی چینلز ہیں جس میں سے 35-40 صرف نیوز، وہ نیوز ہوتا کم ہے، اس کو کریٹ بھی کیا جاتا ہے، اور وہ جو بحث ہوتی ہے اس میں ایگزیجریٹ، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہم جتنا کوئی ایگزیجریٹ کرے، مجھے یاد ہے کہ جب میں کونسلر تھا تو مجھے ایک آدمی نے کہا جی کہ آپ امیگریشن کا میرا کام کریں، میں نے کہا جی انشاءاللہ، اس نے بتایا کہ یہ کام ہے، میں نے کہا بالکل ہو جائے گا انشاءاللہ، میں نے ہوم آفس کو لکھا، تو انہوں نے کام جو ہے وہ سمپل ڈاکیومنٹس کا مسئلہ تھا، تو مجھے وہ کہنے لگا جی میں آپ کو پیسے دینا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا میں پیسے نہیں لیتا ہوں، یہ پیسے لینا جرم ہے، میں جیل جا سکتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا اگر پیسے نہیں لیں گے تو میرا کام کس طرح ہوگا، کیونکہ ہماری سوچ ہے نا کہ پیسے دے کے ہی کام جو ہے ہو سکتا ہے۔ سملرلی ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ ایگزیجریٹ ہوتا ہے، ہمارے ایسے اینکرز ہیں، سچی بات یہ ہے کہ دیکھ کے ان کو دکھ ہوتا ہے، ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے ایسے اینکرز کو دیکھا جن کا اپنا مسئلہ ہے، اپنا کار کا مسئلہ، انشورنس کا مسئلہ، انہوں نے ٹی وی پہ پورا پروگرام کر دیا، میرے آج اگر آپ نے یہ نہ کیا میں ان کو ایکسپوز کروں گا، یہ کر دوں گا، دس از نو ایتھکس اینڈ مورلز ان دس ٹائپ آف تھنگ۔ دیکھیں برٹش یا یورپین یا ویسٹرن کسی ٹی وی چینل پہ آپ کو کبھی ایسا پروگرام نہیں ملے گا جہاں پہ کسی کے پرسنل فیلنگ سامنے ہوں، جب ہوں گے تو آف کام کو، جب ہوں گے تو رائٹ اتھارٹیز کو کمپلینٹ جاتا ہے، اور یا اس کو سیک کیا جاتا ہے یا اس سے معافی مانگی جاتی ہے، بالکل ٹھیک منگوائی جاتی ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سیاستدان اگر اپنے علل تللے اور یہ جو تعیشات ہیں یہ کم کر دیں تو کچھ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک اہم چیز ثوابدیدی اختیارات بھی ہیں۔ آپ کا چونکہ یہاں کی پارلیمنٹ سے اور ایوان بالا سے تعلق ہے، پاکستانی سیاستدانوں سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کو کبھی کبھی احساس محرومی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی ثوابدیدی اختیار اس طرح کا نہیں ہے جس طرح پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس ہیں؟ جی پلاٹ دے دیے، لوگوں کی مدد کر دی۔ ثوابدیدی اختیارات جو ہیں یہ ایک کرپشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو میاں صاحب کی حکومت نے ہر ایک محکمے کی جو سیکرٹ فنڈز تھی وہ ختم کر دی ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ جو سیکرٹ فنڈز تھی وہ سیکرٹ کام کے لیے یا تو وہ ہوتی تھی کرپشن کے لیے یا وہ اپنے کھانے کا ایک بہانہ تھا۔ ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف منسٹرز کے پاس، پرائم منسٹرز کے پاس فنڈز ہوتے ہیں یہ بھی ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ آپ ڈیوڈ کیمرن کتنا پاورفل آدمی ہے، اگر اس کو کہیں کہ کہیں وہ جائے اور اعلان کرے وہ نہیں کر سکتا، کسی کو ایک لیپ ٹاپ اگر سرکاری خزانے سے وہ دے دے وہ نہیں دے سکتا۔ دیکھیں وہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم تو آپ سمجھاتے نہیں شہباز شریف کو کہ یہ سرکاری خزانے سے اتنے لیپ ٹاپ بانٹے جا رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی
پاکستان کا ایک نظام ہے جو پچھلے 60 سے ایک کلچر چل رہا ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بے نظیر بھٹو یہ جو پروگرام تھا وہ ویلفیئر کا بے نظیر ویلفیئر جو پروگرام تھا اس میں اربوں روپے لوگوں کو دیے گئے اور وہ کہا جاتا تھا کہ یہ ووٹس خریدنے کے لیے. ایسے ہی ایم این ایز اور ایم پی ایز. اور یہ حکومت جانے سے پہلے میں تو حیران تھا کہ جناب جن منسٹرز کے پاس گاڑیاں ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ گاڑیاں رکھ سکتے ہیں, پروٹوکول رکھ سکتے ہیں, وہ جو فوج ان کے ساتھ ہے, جو پولیس ان کے ساتھ ہے, وہ گارڈ 10 سال 20 سال کے لیے جو وزیر رہے ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں, جو چیف منسٹر رہے ہیں, یہ 10 20 سال. اور سندھ نے تو انتہا کر دی کہ بلکہ ان کو کہا کہ 70% ان کی سیلری فار ایور ان کو ملتی رہے گی. یہ ذرا زیادتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ یہاں رہتے ہیں, پاکستانی سیاستدانوں سے آپ کا اتنا تعلق ہے, آپ انہیں سمجھاتے نہیں کہ یہاں جو جمہوریت رائج ہے, یہاں جو سیاستدانوں کا طرز عمل ہے, تھوڑا سا اس کا کوئی پاکستان میں بھی رواج ڈال دیں؟ فیضان صاحب پیار سے آپ ہر ایک آدمی کو کہہ سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی میں اس بات پہ کامیاب نہیں ہو سکا. میرا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ سے بڑا تعلق تھا. وہ تو شہید ہوگی, لیکن وہی جو وزیر باہر آ کے کھڑے ہوتے تھے, اندر آ کے بڑی منت ترلا کر کے محترمہ کے ساتھ ملاقات کرتے تھے, انہوں نے پھر میرے ساتھ جو کچھ کیا آپ کو پتہ ہے, پرسونا نان گراٹا کیا. پھر وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے کہنے پہ کیا, لیکن کیا ضرور, ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ چلتی آ رہی ہیں انفارچونیٹلی. لیکن بہت سارے وقت میں سمجھتا ہوں کہ جب اسلام آباد میں ہمارے دوست جو ہیں وہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو وہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, بلکہ تقریر کرنے والے. میں نے ایک دن جو کے ساتھ پروگرام میں ایک جناب بڑے سیاستدان کو کہا کہ میرا سب سے بڑا موٹو ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. سب سے زیادہ جھوٹ وہ بولتا ہے, یعنی جو بات وہ خود کرتے ہیں وہ جناب ٹی وی پہ آ کرتے ہیں کہ میں نہیں کرتا ہوں. تو انفارچونیٹلی یہ ایک پرابلم ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں, بلکہ کبھی ویسٹ منسٹر ان کو مجھے 15 سال ہو گئے جناب, ایسے لوگ ہیں جو کبھی ویسٹ منسٹر میں نے دیکھے نہیں, اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کے وہ اسپیشلسٹ ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ویسٹ منسٹر سسٹم کس طرح چلتا ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ ٹرو. برطانوی پارلیمنٹ میں آپ آئے, پھر آپ سے پہلے سرور صاحب آئے, تو خیال تھا کہ اب ہمارے لوگوں کی آواز آگے تک پہنچے گی. اس کے بعد گزشتہ انتخابات میں اور بہت سارے لوگ آئے, لیکن آواز صرف آپ کی سنائی دیتی ہے. باقی لوگ ہم جنس پرستی کے بارے میں کوئی بل ہو یا کچھ ہو, وجہ کیا ہے؟ کوئی مصلحت ہیں ہمارے اور نمائندوں کی؟ فیضان صاحب ایکچولی میرا اور سرور صاحب کا ویسے 1-2 بار کئی دفعہ اختلاف بھی ہوتا رہا ہے, لیکن 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ہماری بڑی کامن تھی. ایک تو مسلمانوں کا مسئلہ جب بھی آیا تو ہم کھڑے ہو جاتے تھے, فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ ہوا تو ہم جناب کھل کے بولتے تھے. اور جب یہ دہشت گردی کے خلاف قانون سازی ہو رہی تھی, اور انٹرنیشنل چاہے وہ عراق, افغانستان, پاکستان کا مسئلہ ہو, تو ہمیشہ بولتے رہے. پرابلم یہ ہے کہ جو نئی جنریشن, جو کچھ میرے نیفیوز ہیں, بھانجے ہیں, بھانجیاں ہیں, وہ چھوٹے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, پرابلم یہ ہے کہ وہ مین سٹریم پولیٹکس میں انٹرسٹڈ ہیں, اور وہ انہوں نے پرائیورٹیز بنا لی ہیں کہ وہ صرف یہاں کے مین سٹریم. تو ایک تو یہ ہے کہ ان میں اور کسی انگریز پارلیمنٹیرین میں کوئی خاص اتنا فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہاں کی جو کنسٹیچوئنسی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہی مسائل. میں سمجھتا ہوں کہ میں جس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں وہاں پہ کنسٹیچوئنسی اور یہاں کے جو نارمل حالات ہیں وہاں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بہت سارے میرے کولیگز موجود ہیں. لیکن ایسے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, دیکھیں بیرنس کاکس کو آپ لگا لیں, وہ کرسچن سولیڈیرٹی ورلڈ وائڈ, کرسچن کے مسائل جہاں بھی ہوں, بلکہ مسلمانوں کے اوپر بھی جو کرٹیسزم ہے وہ تن کے جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ کرتی ہیں. ایسے لارڈ آلٹن ہیں, لارڈ ہلٹن ہیں, وہ کرسچن ہیں, اور کرسچن کے مسائل چاہے وہ برما میں ہوں یا نارتھ کوریا میں ہوں, بہت سارے اور لوگ جو سارے بینچز پہ موجود ہیں. اور میرے جو دوست ہیں جو اسرائیل کے سپورٹ کرتے ہیں وہ اسرائیل کے کرتے ہیں, جو پیلسٹینین کے سپورٹر ہیں وہ پیلسٹائن کے سپورٹر ہیں. تو اس طرح کے
पार्लियामेंट के अंदर तो पूरे हक हैं कि जो भी आप जिसको फ़लस्तीनियों की हिमायत का आपको बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा, शायद मज़ीद भी पड़े। आप, मुझे याद है जब गाज़ा आप गए थे और उसके बाद भी हालात, तो आप बाज नहीं आ सकते इससे? देखें जी, जो लोग असूल की सियासत करते हैं, बैरनेस टोंग हैं, जेनी टोंग, वो लिबरल डेमोक्रेट्स की स्पोक्समैन होती थी डिफिड की, वो फिर लॉर्ड बनी, उनको सस्पेंड किया गया। आजकल उनकी विप जो है वो नहीं है। डेविड वॉर्ड हैं जो एमपी हैं लिबरल डेमोक्रेट के ब्रैडफोर्ड के, उनको सस्पेंड किया गया। मैं तो लेबर पार्टी छोड़ गया हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। इस तरह के बहुत सारे लोग और भी हैं मुझसे बेहतर बोलने वाले। लॉर्ड राइट ने आज बात की, बैरनेस अफशार ने की, बैरनेस फोकनर ने फ़लस्तीन पे, और बैरनेस सईदा वारसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बोली हैं, जिस तरीके से बैलेंस तरीके से बोली हैं। मैं समझता हूँ कि देखें, ज़िंदगी अल्लाह ने एक दी है और जो हक की बात है वो कहनी पड़ेगी, चाहे इसराइल का इन्फ्लुएंस, चाहे ज़ायनिस्ट का इन्फ्लुएंस इस दुनिया में बहुत है, पैसा भी है, जान अल्लाह के हाथ में है, दुनिया अल्लाह के कंट्रोल में है। मैं किसी और इज़्ज़त और ज़िल्लत भी अल्लाह के हाथ में, जिसके इज़्ज़त देना चाहे। बिल्कुल, मैं सच्ची बात यह है कि मेरा जो करियर है मुझे पता है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक तो है, वो तो जब तक मैं जिंदा हूँ वो मुझे कहीं कोई, और इसमें बाय द वे वो कराची की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको ट्विस्ट करके बातों को, शायद आपका प्रोग्राम भी ये उठा के उसकी ट्रांसलेशन मिस करके वो किसी न्यूज़पेपर को दें, ये उनकी आदत है। वो पाकिस्तान को नुकसान करके फिर ज़ायनिस्ट लॉबी के साथ मिलके वो जानबूझ के करते रहते हैं, मुझे उनका भी डर नहीं। लेकिन एक बात यह है कि अगर बकरा मारेगा बकरी के सींग तो बकरी भी मारेगी बकरे के सींग। जब आप इमरान खान के जलसे में खड़े होकर कहते हैं कि हम इनको मुल्क बदर करवा के दम लेंगे, तो जाहिर है फिर वो आपके खिलाफ जो हो सकेगा वो भी करेंगे। आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर इमरान फारूक के कातलों को पकड़वा के रहूँगा। मैं तो कहता हूँ कि जो बत्था लेते हैं कराची में, जो भी हैं, जो एक्सटोर्शन में इन्वॉल्व हैं, जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, जो असैसिनेशन करते हैं, जो भी हैं, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग वालों को कत्ल करते हैं, चाहे वो सिंधी और बलोचियों को करते हैं, जो भी हैं, उनको जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे इंशाल्लाह बोलता रहूँगा। चलिए नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम जायज़ा में वक्त एक वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होंगे। तो लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब से इसी तरह की गर्म बातें जारी रहेंगी और कोशिश करेंगे कि हम आपकी टेलीफोन कॉल्स भी इस प्रोग्राम में लें ताकि इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। तो लीजिए चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ।